ہندوستان میں ابن بطوطہ لکھتے ہیں کہ یہاں دریا کنارے ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ہندو متاثر ہوئے تو کچھ مسلمان بھی متاثر ہو گئے. کہنے لگے دریا کے کنارے سال کی جو آخری تاریخ ہوتی ہے نا، آخری تاریخ سمجھ لیں 29 ذی الحج، سال کے آخر پہ نا شیطان آتا ہے، ایک بت خانہ ہے اس میں شیطان آتا ہے اور شیطان آ کے اس بت خانے پہ قبضہ کرتا ہے. تو اگر وہاں ایک کنواری لڑکی نہ بٹھائی جائے تو وہ سارے ملک پہ قبضہ کر لے گا اور سب کو مار ڈالے گا. لہذا ایک لڑکی کی بلی چڑھائی جائے گی، اس کو بٹھایا جائے گا بت خانے میں رات کو. وہ کنواری لڑکی ساری رات وہاں بیٹھے گی، صبح جب لینے جاتے تو لڑکی مری ہوتی. شیطان آیا ہے تو اس کو نہ یہ دینی ہے تو تب اس نے جان چھوڑ. یہ رسم تھی. میں اکثر کہتا ہوں، ہمارے تو جو دروازے پہ بھیک لینے آتا ہے وہ بھی قسمت کا حال بتاتا ہے. جس کی اپنی قسمت خراب ہے کہ مانگتا پھر اپنی قسمت کا یہ حال ہے کہ در در کا بھکاری ہے، قسمت کے حال بتاتا ہے. اور کئی دفعہ سونا بھی ڈبل کر دیتے ہیں. وہ پتہ تب چلتا ہے جب سنگل بھی غائب ہو جاتا ہے. خدا کا خوف کریں، یہ قسمت کا حال بتائے گا جو روٹیاں مانگتا ہے. کچھ تو تھوڑا سا معیار زندگی بنائے. ہم مسلمان ہیں، ان کا بھی نظریہ بن گیا، مسلمان بھی اس نظریے کا شکار ہو گئے کہ جناب سال کے آخر میں ایک کنواری لڑکی بٹھائیں گے ورنہ وہ سارے ہندوستان کو مار دے گا. ایک حافظ ابو البرکات رحمت اللہ علیہ نام کے بزرگ ہوتے تھے اور سلسلہ عالیہ چشتیہ کے شیخ بھی تھے. لیکن اللہ کی قدرت یہ تھی کہ ان کے چہرے پر داڑھی اور مونچھیں نہیں آئی. کچھ لوگوں کے نہیں نہ آتے بال، کیا کہتے ہیں ان کو؟ کھودے. وہ ہمارا ایک لفظ ہے، بولتے ہیں پنجابی میں. ان کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی. وہ بھی کبھی کبھی اس رستے گزرا کرتے تھے تو قریب ہی ایک بوڑھی اماں کا مکان تھا. تو اماں بڑی مہمان نواز تھی. اس نے دروازے پہ، اگرچہ بیوہ عورت تھی، ایک ہی اس کی بیٹی تھی، دروازے پر اس نے مہمان خانہ بنایا ہوا تھا. آنے جانے والے کو کھانا کھلاتی، چائے پہ شوق تھا اس کا. وہ حافظ صاحب دن کے وقت وہاں آئے. اماں بڑا رو رہی تھی، کھانا بھی نہ ملا، چائے بھی نہ ملی. تو کہنے لگے میں تو اس رستے اس لیے آیا تھا کہ یہاں ٹھہروں گا، مہمان نوازی یہاں اچھی ہوتی ہے، ہوٹل تو ہوتے نہیں تو مہمانوں کو مہمان خانوں میں ٹھہرنا پڑتا تھا. تو اماں کدھر ہے؟ تو کہا اماں بڑی پریشان ہے. حافظ جی نے کوشش کی، نیک آدمی تھے، کہ اماں سے ملاقات ہو جائے. حافظ جی کا کمال یہ تھا کہ حافظ اتنے پکے تھے کہ ایک جگہ بیٹھ کر قرآن پاک شروع کرتے تھے اور وہی سارا ختم بھی کر دیا کرتے. اتنی پکی منزل کے حافظ تھے. تو حافظ ابو البرکات صاحب وہاں بیٹھے. وہ اماں کوئی بزرگ تھے حافظ صاحب، وہ اماں سے کسی طریقے ملاقات کی تو اماں ملتے ہی رونے لگی چیخے مار کے. اماں کیا ہوا؟ کہنے لگی حافظ جی ایک کی بیٹی ہے، خاوند فوت ہو گیا تو میں نے نکاح نہیں کیا، ایک بیٹی کے نام ساری زندگی کر دی. یہاں نا اب بت خانے میں میری بیٹی کو بٹھایا جائے گا. کچھ مسلمانوں کے بھی ہمارے گاؤں کے نظریات کمزور ہو گئے. یہاں بچی کو بٹھایا جائے گا اور سویرے وہ مر جائے گی میری بیٹی. قرآن اندازی ہوئی ہے تو میری بیٹی کا نام نکلا ہے. اب بیٹی کو جانا ہی پڑے گا. یہ ہمارے ان کچھ علاقوں کا طریقہ ہے. حافظ جی کہنے لگے اماں تو اس طرح کر، میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ یہ غلط ہے، شریعت اس کو پسند نہیں کرتی. تو میرے ساتھ انہوں نے کہا یہ لوگ نہیں مانیں گے، بہت سارے ہندو بھی ہیں، بہت سارے مسلم بھی ہیں، تو گڈمنڈ ہو گئے نظریات، یہ تھوڑی مانیں گے. حافظ جی کہنے لگے اماں پھر ایک اور حال بھی ہے، میرے چہرے پہ کون سا داڑھی ہے؟ تو بیبیوں والے کپڑے مجھے دے. آج میں بیٹھتا ہوں وہاں دیکھتا ہوں کون سا شیطان آتا ہے. عقیدہ مضبوط ہو نا. اقبال کیا کہتے ہیں ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. کہا مجھے دو کپڑے بیبیوں والے، میں بیٹھتا ہوں. اماں کہنے لگی وہ شیطان واقعی آتا ہے. آج تک جتنی بچیاں گئی ہیں سویرے مردہ ملی ہیں. بڑی سمجھنے والی بات ہے، غور کرنا. جتنی گئی ہیں ساری مردہ آئی ہیں. تو حافظ جی آپ کو جب وہ شیطان رات کو دیکھے گا نا، آپ آئے ہیں تو آپ کے تو وہ زیادہ ٹکڑے کرے گا کہ اس نے دھوکہ کیا، مرد ہو کے عورتوں کی جگہ پہ آیا. آپ نہ جائیں. حافظ جی کہنے لگے ٹکڑے میرے ہونے ہیں نا، آپ فکر نہ کریں. دریا کنارے بت خانہ تھا. حافظ جی عورتوں والا لباس پہن کے وہاں بیٹھ گئے. حافظ صاحب کہتے ہیں 3 دفعہ میں نے رات کو باہر نکل کے دریا پہ وضو بھی کیا. ساری رات میں نے قرآن پاک پڑھا اور جب فجر کا وقت ہوا تو باہر نکل کے میں نے اذان پڑھی. لوگ آئے تو میں نے جماعت کرائی. اور فرماتے ہندو مسلمانوں سب کو بلا کے میں نے کہا کہ اگر آج کے بعد شیطان نہ آئے تو ہندو کلمہ پڑھتے ہو سارے؟ انہوں نے کہا جی پڑھتے ہیں. فرمایا لو پھر میں بالکل صحیح سلامت آ گیا، کوئی شیطان نہیں آیا. کہتے سب ٹھیک ہو گیا. اب لوگ کہنے لگے حافظ جی بات تو آپ کی ٹھیک ہے پر وہ بی بی کیسے مر جاتی تھی؟ جس کو ہم رات کو بٹھاتے تھے سویرے مردہ ملتی تھی تو اس کو کون مارتا تھا اگر شیطان نہیں آتا؟ حافظ جی سمجھانے لگے کہ شیطان وسوسہ دیتا ہے پر زندگی موت اس کے ہاتھ میں. وسوسہ دیتا ہے، جتنی اس کو گنجائش ہے وہ کرتا ہے. کہا پھر وہ بی بی کیسے مرتی تھی؟ تو حافظ جی نے ایک بہت بڑی بات سمجھائی. کہنے لگے اصل بات یہ جس آدمی کو پتا ہو نا میں نے سویرے مر جانا ہے وہ ڈر سے مر جاتا ہے. جس کو پتا ہو نا کہ میں یہاں مرنے آیا ہوں تو وہ ڈر سے ہی. فرمانے لگے اس کا عقیدہ کمزور ہو جاتا تھا، وہ نفسیاتی طور پر سمجھتی تھی کہ میں نے مرنا ہی مرنا ہے.
تو خوف ہوتا تھا, کوئی قریب نہیں آتا تھا, دریا اور جنگل دائیں بائیں, تو صبح تک اس عورت کا دل بند ہو جاتا تھا, تو وہ خوف سے ہی اسے کوئی شیطان نہیں مارتا تھا. تو فرمانے لگے جن لوگوں پر خوف طاری ہوتا ہے نا, انہیں کوئی بھی نہیں مارتا, وہ اندر کے خوف سے ہی مارتا. اندر کے خوف. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نفسیاتی طور پر مر گئے, اندر کے خوف سے وہ لوگ مر گئے, اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو مضبوط نہ کر پائے, اندر سے مضبوط کریں اپنے آپ. کسی خاص عہدے پہ مقام پہ جگہ نہیں ملتی. نوجوان تھا اور یتیم بھی تھا, شوق بن گیا دین پڑھنے کا. محلے دار علاقے والے کہنے لگے کہاں سے کمائے گا, نہ باپ ہے نہ ماں ہے نہ گھر ہے, کہاں سے. حضرت رومی کہتے ہیں نوجوان نے جنگل میں جھونپڑی لگا لی, وہاں وہ صبح مدرسے جاتا, شام کو جنگل میں رہتا, وہاں اللہ اللہ کرتا, سبق یاد کرتا. ایک دن بادشاہ کی بیٹی رستہ بھول گئی, جنگل میں آئی سہیلیوں کے ساتھ, باڈی گارڈ بھی ساتھ تھے پر رستہ بھول گئی. کھوتی کھوتی شام ہو گئی, ایسی کھوئی کہ جب رات گہری ہو گئی تو آ کے اس نوجوان کے پاس رکی اور چلانے لگی. شیر کے داڑنے کی آواز آتی ہے, بھیڑیے کے بولنے کی آواز آتی ہے. نوجوان اکیلا, سہیلیاں بچھڑ گئیں, گارڈ بچھڑ گئے. کہنے لگی میں پریشان ہوں, مجھے جگہ مل جائے گی. نوجوان کہتا میں نے شہزادی دیکھی اور مجھے بھی پتا تھا کہ گھر ایک ہی ہے, اور رات کو اندر سے دروازہ بھی بند کرنا پڑتا ہے, جنگل جانور بھی آ جاتے ہیں. کہتے میری چھوٹی سی کٹیا میں جھونپڑی میں وہ آئی, رو کے کہنے لگی سہارا کوئی نہیں, اگر میں پیچھے نکلوں گی تو بھیڑیے کھا جائیں گے. کہتے میں نے اسے جگہ دے دی. اکیلی عورت, چراغ جل رہا ہے, سبق یاد کر رہا ہوں. میرے نبی پاک نے فرمایا جہاں مرد عورت اکیلے ہو تیسرا شیطان ہوتا ہے. اور شہزادی, وہ بچہ کہتا ہے سبق یاد کرتا رہا ساری رات. وہ بچی کو کہا سو جا, پر وہ کہتی ہے نیند مجھے بھی کہاں آئی. ایسے موقع پر نیند, ساری رات سبق یاد کرتا, تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد چراغ جلتا تو اس پہ انگلی رکھتا, ہاتھ جلتا تو پیچھے کھینچ لے, پھر دوسری انگلی رکھتا, تھوڑی دیر کے بعد جلتا تو کھینچ لے, ہاتھ سارا جل گیا. صبح کرنیں چمکی تو کہنے لگا چل نکل جا, دوڑ جا, بس بڑا صبر کا امتحان ہو گیا, چلی جا. شہزادی باہر نکلی, سپاہی ڈھونڈ رہے تھے, بادشاہ خود جنگل میں نکلا ہوا تھا. میری بیٹی مل گئی. بادشاہ تنہائی میں جا کے کہنے لگا بیٹا میں دنیا کو بتاؤں گا کہ میری بیٹی کھوئی نہیں تھی, سپاہی ساتھ ہی تھے. یہ بڑا مشکل ہوتا ہے, بیٹی تو بھول کے بھی رات کہیں رہ پڑے تو لوگ جینے نہیں دیتے, تو بیٹا مشکل ہو جائے گا میرے لیے. کہاں تھی؟ اس نے کہا نیک نوجوان کے پاس. اس نے کہا بیٹا میں تو تیری بات مانوں گا پر دنیا نہیں مانے گی. اگر اس نوجوان نے کسی کو بتا دیا کہ تو اس کے پاس تھی تو پھر لوگ میرا جینا محال کر دیں گے. بیٹا میں مر جاؤں گا, میری مجبوری یہ ہے کہ وہ کہیں راز نہ اگل دے وہ نوجوان, اسے قتل کرنا پڑے گا. عورت نے منتیں کی, اس بیٹی نے کہا میرے موسم کو مارو گے, روئی. اور وہ کہنے لگا میں بادشاہ ہوں, میرا اپنا وقار ہے, میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا. گرفتار کر لائے سپاہی. وقت طے ہو گیا سزا کا. اکیلے کال کوٹری میں رکھا گیا, جو اس کے خاص اعتبار والے تھے ان کی ڈیوٹی لگائی. بادشاہ نے بلایا طالب علم کو, آیا. عورت کہنے لگی, بیٹی کہنے لگی ایک دفعہ تو بلاؤ نا, ایک سوال بس پردے میں رہ کے پوچھنا ہے, اور پھر جو آپ کا جی چاہے میرے موسم کو مارنا تو ہے, تو مرضی آپ کی. سامنے کھڑا کیا, نوجوان پردے کے پیچھے, عورت کھڑی ہو گئی. بادشاہ بیچ بیٹھ گیا. بی بی کہنے لگی ساری رات بیدار میں بھی رہی, سویا تو بھی نہیں. وہ جو تو چراغ کے قریب ہاتھ لے جا کے جلاتا تھا وہ سمجھ نہیں آئی. نوجوان رو پڑا, کہنے لگا کیا کروں, میں نے رسول اللہ کا دین پڑھا ہے, کیا کروں, میں نے حضور کا دین پڑھا ہے. میں نے پڑھا ہے کہ زانی کو سب سے نیچے دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں جلایا جائے, اسے جہنمیوں کا پیپ اور ریشہ پلایا جائے, گند کھلایا جائے. یہ روایتیں پڑھی ہوئی تھی. تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد شیطان مجھے کہتا تھا بدکاری کر لے. میں اپنا ہاتھ اسی وقت جب شیطان مشورہ دیتا تو میں آگ پہ کرتا, میں کہتا اگر یہ برداشت ہو گئی تو وہ بھی ہو جائے گی. جب ہاتھ جلتا تو میں سمجھ جاتا نہیں تجھ سے تو یہ نہیں برداشت ہوتی تو وہ کیسے ہوگی. پھر مجھے شیطان مشورہ دیتا کوئی دیکھ نہیں رہا, تو بلانے نہیں گیا, خود آئی, میں دوسری انگلی لگا دیتا. میں نے ہاتھ جلایا اور میں سمجھ گیا جب چھوٹے سے چراغ کی اتنی سی شمع کی آگ نہیں برداشت ہوتی تو دوزخ کی کیسے برداشت ہوگی. کہتا میں باز آیا. بادشاہ نے یہ کہانی سنی, لفظ سنے تو چیخ مار کے رویا. کہنے لگا طالب علم تو میرے نبی کا سچا غلام ہے, اور میرے رسول کے جو سچے غلام ہوتے ہیں انہیں پھانسیاں نہیں دی جاتی, انہیں تخت پہ بٹھایا جاتا ہے. اب تجھے سزا نہیں ہوگی بلکہ میں اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کروں گا, اور میرے بعد اس سلطنت کا بادشاہ بھی تو ہی بنے گا.
اب وہ نوجوان وہاں نعرے لگا رہا ہے، کہتا لوگوں تم مجھے کہتے تھے دین سے کیا ملتا ہے، دین سے تو اللہ تخت و تاج بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اگر نوجوان شرم و حیا والے بن کے رہے اللہ ساری عزتیں دے دے گا۔ دیکھیں نا اللہ کے فضل سے عزت ملتی ہے، اور جب کوئی عزت داروں جیسا کام ہی نہ کرے۔ ایک بات اور عرض کرنی ہے پر وقت تھوڑا رہ گیا۔ جوانوں، جس سینے میں دل ہوتا ہے وہ دھڑکتا بھی ہے، لیکن تجھے پتہ نہیں کہ یہ کسی ماں کا بیٹا ہے، پتہ نہیں کسی بیوی کا شوہر ہے۔ ایک ہمارے دوست ہیں، بزرگ ہیں، ان کا داماد فوت ہو گیا، نشہ کرتا تھا، تو میں تعزیت کرنے ان کے گھر پہنچا تو کھڑے ہو گئے ہاتھ باندھ کے، کہنے لگے حضرت صاحب باقی ساریاں گلاں چھڑ دیو، صرف نشے تے تقریر کریا کرو۔ وہ جب جیتا تھا تو تب بھی اس کے بچے یتیم ہی تھے، یتیم ہی تھے۔ میری بیٹی جب میرے گھر آتی تھی اور میں اپنے پوتوں کے اترے کپڑے اسے پہننے کو دیتا تھا تو میرا کلیجہ پھٹتا تھا، اور میری بیٹی اس کی زندگی میں بھی بیوہ کی زندگی گزار رہی تھی۔ وہ میری بہوؤں کے اترے ہوئے کپڑے پہنتی تھی، کوئی دعا کرو، کوئی جلسے کرو، یہ لت ختم ہو جائے۔ اور کہنے لگا اب میرے وہ چلا تو گیا ہے، دادا دادی اس کے پہلے کوئی نہیں، چچا ہے کوئی نہیں، جب تک تو میں زندہ ہوں ان نواسوں کو کوئی روٹی کا لقمہ، کوئی کپڑا مل جائے گا، لیکن سوچتا ہوں میں بوڑھا ہوں، مر گیا تو ان کو کوئی پوچھے گا بھی نہیں، کون ان کی خبر۔ اتنا ظلم اس قوم سے، اتنی زیادتی، اور آرام سے لکھ کر لوگ گزر گئے کہ یہ 70 لاکھ ہے، ان کا درد تو سمجھو، تکلیف تو سمجھو۔ 7 فٹ کا سونا جوان اور نشے کا عادی ہے تو کسی نالی میں پڑا ہوا ہے۔ اور میں نے کہا اس قوم کے ساتھ اس سے بڑا بھیانک مذاق کیا ہوگا۔ کوئی دانشور تھا بڑا ظالم، اس ظالم سے کوئی مشورہ لینے آیا، اس نے آ کے کہا تو بڑا ظالم ہے، بڑے کڑوے مشورے دیتا ہے، میرا ایک دشمن ہے، میں اس سے بدلہ لینا چاہتا ہوں، میرا دل کرتا ہے اس کا بچہ قتل کر دوں تاکہ وہ تڑپے۔ تو ظالم نے کہا اسے قتل نہ کر، وہ تو اس کا باپ 2-4 مہینے رو کے چپ کر جائے گا، پھر میں سخت سزا دینا چاہتا ہوں، مشورہ دے۔ تو اس نے کہا اس کے بچے کو نشے پہ لگا دے، جس کا بچہ نشہ کرے گا وہ باپ روز مرے گا، روز جیے گا، وہ ماں روز مرے جیے گی، نشے پہ لگا دے۔ اس قوم کے ساتھ سب سے بڑا ظلم یہ ہوا کہ ملت کا جوان نشے پہ لگ گیا، ڈرگز پہ لگ گیا، اتنے تباہ حالات ہوئے کہ جوان چڑھتی جوانیاں، اماں نے کتاب دے کے بھیجا تھا، اور کالج سے واپس آئے تو نشے کے ٹیکے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے، ٹیکے۔ اور آپ کے اس ملک کے اسلام آباد میں ایک دن میڈیا نے وہ خبر بھی وائرل کی اور وہ چیز بھی دکھائی لوگوں کو، 3 مہینے کا بچہ لے کے نشئی سڑک پہ آ گیا، اس نے کہا میرا نشہ ختم ہو گیا، میرا بچہ خرید لو، 2 پڑیاں دے دو۔ تو وہاں بیبیاں جو سن رہی تھی وہ بھی چیخے مار کے رو رہی تھی۔ یہ ظلم کیا اس قوم کے ساتھ، اور کرپشن کی لعنت نے اجازت دی سپلائی کرنے والوں کو کہ گلی گلی بیچے، گلی گلی۔ انہوں نے کچھ تھوڑا ظلم نہیں کیا ان حکمرانوں نے، اور ہماری اپوزیشن اس کو نہ صرف اتنا پتا ہے کہ یہ جائیں اور ہم آئیں، اس سے زیادہ کوئی غرض نہیں۔ بھائی کرپشن کے خلاف نکلے ہو تم، نشے کے خلاف کس دن نکلو گے؟ جوئے کے خلاف کس دن؟ قوم تو مر رہی ہے نشے سے، اس کے خلاف میدان میں کب آؤ گے؟ صرف اتنا ہے کہ یہ جائیں اور ہماری باری آئے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ جتنے مجرم وہ ہیں اتنے ہی تم بنتے جا رہے ہو، اس لیے کہ اصل بات پر نہ وہ آتے ہیں اور نہ اصل بات پر یہ آتے۔ بھائیو، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور ایک اور تماشا ہے، یہ میرے پہ اللہ کا یہ احسان رہا، اس لیے نہیں کہ میں پرہیزگار آدمی ہوں، نیک ہوں، اس لیے نہیں، ویسے ہی اللہ بعض اوقات اسباب بناتا ہے، سبب بناتا ہے۔ مجھے نہ شراب کے رنگ کا پتہ ہے، نہ اس کی خوشبو کا پتہ ہے، نہ میں نے کبھی زندگی میں دیکھی ہے، یہ کرم ہے میرے حضرت صاحب کا، میں نے نہیں دیکھی، مجھے نہیں پتا کیسی ہوتی ہے، کچھ باتیں میں نے سنی ہیں۔ ایک محفل میں بیٹھا تھا مجلس میں، تو ایک شخص نے کہا کھانسی نہیں جاتی بچے کی، دوسرا اس کو مشورہ دے رہا ہے، کھانسی نہیں جاتی، بڑی دوائی دیسی بھی فلاں بھی بڑی کھائی، مشورہ دیا اس کو کہ تو اس طرح کر، اس کو نا شراب کے 2-4 چمچے پلاؤ، کہتے ہیں جی اس کو نا یہ پلاؤ تو صحیح ہو جائے گی۔ تو میں نے پلٹ کے اس کی طرف